بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم غزوہ حنین اور غزوہ طائف کے حوالے سے بات کریں گے۔ کل ہم نے تفصیل سے فتح مکہ کا ذکر کیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ غزوات آ گئے، تو اس میں بھی یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی جد و جہد اور جنگ، غزوات، فی سبیل اللہ، دعوت اور یہ قربانیوں سے ہی آراستہ ہے، اور کوئی دن نہیں جاتا تھا کہ آپ کوئی نہ کوئی مہم پر یا کسی لشکر میں یا کسی غزوے میں یا کسی دعوتی کام میں، بہت کم ہے ایسا وقت ملا ہے کہ جس میں آپ نے آرام کیا ہو اور آپ اپنے گھر میں رہے ہوں یا مدینے میں رہے ہوں، تو وہ بہت ہی کم ایسا زمانہ ملتا ہے کہ جو اس طرح آپ آرام و سکون سے آپ نے گزارے ہوں، بلکہ اکثر یہی ہے کہ آپ کی ساری زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 63 سال دیے تھے، اس میں دیکھا جائے تو اکثر تو یہی ہے کہ اسی میں نکل گئے جس طرح کے وہاں کے حالات تھے جزیرہ عرب میں، اور آپ کے جو دشمن تھے، دین کے دشمن، اسلام کے دشمن، انہوں نے جس طرح سازشیں کیں، جس طرح مکر و فریب کیا، اور اس کا پھر آپ نے بھرپور مقابلہ کیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انہوں نے یہ مقابلہ کیا، اور اس طرح پھر یہ مملکت تیار ہوئی، یہ مدینے کی ریاست تیار ہوئی، جو کہ ایک بہترین نمونہ تھی اس ریاست کا، اس حکومت کا، اس اقتدار کا، اس نظام کا جو ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں پھر غزوہ حنین کے بارے میں۔ اسی کو غزوہ اوطاس بھی کہا جاتا ہے، تو یہ جگہوں کے نام ہیں، بس مکہ اور طائف کے درمیان حنین بھی اور اوطاس بھی، تو اسی کے نام سے ہی، اور حوازن بھی کہا جاتا ہے اس کو، غزوہ حوازن کا نام بھی ہے، اس لیے کہ جو لوگ آئے تھے وہ قبیلہ حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ تو حوازن جو قبیلہ تھا، انہوں نے سنا جو مکے کی فتح ہوئی اور مکے میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کتنی بڑی فتح سے ہمنوا کیا اور آپ کو یہ اتنی بڑی نعمت عطا کی۔ تو حوازن کا ہی جو ایک سردار تھا مالک ابن عوف نصری، اس نے کہا کہ میں مقابلہ کروں گا، اور اس نے مقابلے کے لیے پھر تیاریاں شروع کر دیں۔ تو اس نے جو بنی ثقیف ہے اس کو جمع کیا، مضر ہے، جشم ہے، یہ قبائل تھے، سعد ابن بکر ہے، بنی ہلال کے کچھ لوگ تھے، تھوڑے سے تھے لیکن وہ بھی تھے، اور اسی طرح اور جو بعض قبائل جو تھے وہ آ گئے، تیار ہو گئے، اور بعض نہیں آئے، بعض نے سمجھ گئے کہ یہ اب ممکن نہیں ہے، اب تو اصل جو اقتدار ہے وہ تو مسلمانوں کا ہے۔ تو بہرحال جشم میں سے بھی ایک شخص تھا درید ابن سمہ، جو بہت ہی عقل مند شمار کیا جاتا تھا، وہ تھا۔ تو بہرحال ثقیف کے بھی 2 سردار تھے، اور احلاف بھی، اور دوسری جتنی بھی تھیں، سب نے ملا کر انہوں نے ایک وہ اپنا کہہ لیجیے متحدہ محاذ بنا لیا، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ تیار ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم بھرپور مقابلہ کریں گے۔ اور اس نے بھی یہ بھی کیا، مالک نے جو اصل ان کا قائد تھا مالک ابن عوف کے ساتھ ساتھ کہا کہ اپنے جو سارا مال مویشی ہے وہ بھی لے آئے، بال بچوں کو بھی لے آیا، عورتوں کو بھی، سب کو لے آیا۔ تو درید ابن سمہ نے ہی کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ سمجھ بوجھ والا آدمی تھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ میں سن رہا ہوں کہ اونٹوں کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، جانوروں کی بھی آواز آ رہی ہیں، بچوں کے رونے دھونے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، بکریاں بھی ہیں، یہ کیا ہے؟ تم جنگ کرنے آئے ہو یا کچھ اور کرنے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس لیے چاہتا ہوں کہ جو شخص بھی لڑے تو پھر اس کو اس بات کا احساس ہو کہ اس کے بیوی بچے بھی اس کے ساتھ ہیں، تو ان کے دفاع میں پھر وہ بھرپور طور پر جنگ کریں۔ تو اس نے کہا کہ جو شخص جو ہے جنگ کرنے آتا ہے یا بھاگتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے پیچھے، پھر وہ جان بچا کے بھاگتا ہے، اور تم نے اتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس طرح تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اس طرح وہ بات چیت ہوئی، لیکن وہ تیار تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح شکست دیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ تو بہت بڑا لشکر انہوں نے تیار کر لیا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے عبداللہ ابن ابی حدرد الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان سے کہا کہ وہ خبر لائیں، معلوم کریں
کیا ان کا پلان ہے، کیا ان کی منصوبہ ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آئیں وہ. تو وہ گئے، پھر انہوں نے اور ان میں گھومے پھرے اور اس میں سے باتیں سنی، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اس طرح یہ جو مالک ابن عوف نے حوازن کو اور دوسرے جتنے بھی قبائل ہیں ان سب کو جمع کر کے کوشش کی ہے کہ آپ کا مقابلہ کیا جائے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ٹھیک ہے، پھر ہم مقابلہ کرتے ہیں. اگر واقعی وہ اس پہ ہے کہ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ صفوان ابن امیہ جو مکے کا ایک سردار تھا، اس کے پاس اسلحہ ہے، زرہ ہیں، اور بھی کئی چیزیں ہیں، اور وہ مشرک تھا اس وقت بھی، مسلمان تو ہوا نہیں تھا. تو آپ نے کہا کہ ہم اپنے اسلحہ میں سے کچھ ہمیں دے دو، ہم اپنے دشمن سے کل مقابلہ کریں گے. تو اس نے کہا کہ ہاں غصب کرنا چاہتے ہو، زبردستی لینا چاہتے ہو. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم اس وقت تم سے ادھار لے رہے ہیں اور ضمانت ہے کہ تمہیں اس کی قیمت دے دیں گے، واپس کر دیں گے یا اس کی قیمت ادا کر دیں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر وہ 100 زرہ اس سے لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اسلحے کی ضرورت تھی وہ اس سے لیا، اور پھر آپ نکلے. تو آپ کے ساتھ اہل مکہ میں سے 2000 افراد تھے، باقی 10,000 وہ تھے جو کہ مدینہ سے صحابہ کرام آپ کے ساتھ آئے تھے. تو اس طرح یہ 12,000 کا لشکر آپ کا تیار ہو گیا. اور پھر آپ نے مکے پر عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ وہ وہاں مکے کے امیر ہوں گے، اور پھر آپ چل پڑے حوازن کی طرف. تو یہاں پر یہ ہوا کہ جیسے ہی وادی حنین یہ جو کہلاتی ہے اس میں جیسے ہی پہنچے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ذرا نیچے تھی، چاروں طرف پہاڑ تھے، تو وہ نیچے ہی اتر رہے تھے، سارے لشکر اترتا چلا جا رہا تھا. تو انہوں نے پوری طرح تیاری کر رکھی تھی کہ آس پاس کے جتنے بھی پہاڑ تھے، درے تھے، اور بھی اونچی جگہ، وہاں پہ سب جگہ تیر انداز کھڑے کر رکھے تھے. اور جیسے ہی مسلمان وہاں پہنچے، ابھی سملے بھی نہیں تھے کہ ایک دم انہوں نے حملہ کر دیا اور تیروں کی بوچھاڑ کر دی، بس یہ کہ وہ سمل بھی نہیں سکے. اور پھر ظاہر ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ تھے جو کہ ابھی مسلمان ہوئے تھے، ان میں وہ ایمانی طاقت بھی نہیں تھی، وہ بھی بھاگے، اور دوسرے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ بھاگنے کی فکر میں تھے. آپ چلاتے رہے، چیختے رہے، کہتے رہے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو بلاتے رہے، اور حضرت عباس بہت ہی اونچی اور زبردست آواز تھی، ان سے بھی کہا کہ وہ بھی زور سے کہیں. اور آپ کے ساتھ جو تھے مہاجرین میں سے حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، اور اہل بیت میں سے علی، عباس، ابو سفیان ابن الحارث، ان کے بیٹے فضل ابن عباس، ربیعہ ابن الحارث، اسامہ ابن زید، ایمن ابن ام ایمن، اور وہ اسی دن ان کو شہید بھی ہو گئے. تو یہ لوگ سب جمے رہے، ڈٹے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور اسی طرح ایک شخص جو تھا وہ حوازن کا اپنے سرخ اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا، سیاہ جھنڈا اس نے پکڑا ہوا تھا. اس نے جو ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، نیزے کے ذریعے سے وہ اس طرح حملہ کرتا تھا، مارتا تھا مسلمانوں کو. تو اس کے اوپر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے حملہ کیا اس کو، اور ایک اور صحابی بھی تھے، انصاری صحابی، انہوں نے بھی. تو حضرت علی تو پیچھے سے گئے اور اس کے اونٹ کی جو ٹانگیں تھیں ان پر وار کیا اور اس کو مار دیا. تو وہ گر پڑا. جیسے ہی گرا تو وہ انصاری جو صحابی تھے وہ اس کے اوپر پل پڑے، اور اس کی پھر ایک زور سے ایسی تلوار ماری کہ اس کی ٹانگ اڑا دی. اور لوگ اس کے بعد پھر وہ تیار ہو گئے کہ اب تو یہاں پر معاملہ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے اتنی آسان. اور اس کے بعد پھر وہ جمع ہونا شروع ہو گئے. اور یہ جو مسئلہ تھا اس میں اس وقت کے جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے الٹی سیدھی باتیں بھی کی، لیکن بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ اس لیے کہ اصل چیز تو وہ ہے، ایمان کی طاقت ہے. اور یہ بھی ایک طرح سے لوگوں میں خیال پیدا ہوا کہ آج تو ہمارے پاس تعداد بہت زیادہ ہے، 12,000 کا لشکر ہے، ہم تو اب شکست نہیں کھا سکتے ہیں. لیکن ہوا ایسا، جب انہوں نے ایسی بات کہی تو اس کا پھر نتیجہ بھی نکلا کہ ان کو یہ شکست یا اس قسم کی مار کھانی پڑی. اور پھر اسی طرح آتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے چاہا بھی کس طرح کی کریں، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی کہ جمع کیا جائے، بلایا جائے، جو بھاگ گئے تھے، بکھر گئے تھے، منتشر ہو گئے تھے، ان کو بھی کہا کہ
اور جیسے میں نے بتایا کہ حضرت عباس سے کہا کہ آپ چیخیے یا معشر الانصار یا معشر اصحاب السمرہ، کہ اے انصاریو، اے وہ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ تھا، اس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کہاں جا رہے ہو تم، کہاں بھاگ رہے ہو، واپس آؤ۔ تو وہ لبیک لبیک کہتے ہوئے سب وہ واپس پلٹے اور سب وہ جمع ہو گئے وہاں پر، اور اس کے بعد پھر انہوں نے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد جو حملہ ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غزوہ بدر میں آتا ہے کہ وہ کنکریاں اور پتھر لیے، سنگریزے لیے، ان کے منہ پہ مار دیے، اسی طرح یہاں پر بھی کہا آپ نے کیا، اور یہی کہا کہ ان ہزموا ورب محمد، یہ شکست کھا گئے رب محمد کے رب کی قسم کھا کے۔ اور پھر یہی ہوا کہ کچھ ہی دیر کے بعد جب اس طرح مسلمانوں نے دوبارہ حملہ کیا، تو اب ان کے لیے وہاں پہ قدم جمانا مشکل ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ حوازن کے یہ سب لوگ جو ہیں وہ سب بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مسلمان کامیاب ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر مدد فرمائی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی، چاہے فرشتوں کی طرف سے ہوئی، کسی طور پہ بھی ہوئی، تو وہ اور اب یہ جب مشرک جو ہے وہ ہزیمت کھا گئے اور شکست کھا گئے، تو پھر وہ طائف چلے گئے، مالک ابن عوف بھی اور کچھ اور لوگ بھی، سب انہوں نے وہاں پر پناہ لے لی، اور انہی میں ہی پھر ان کے پیچھے آپ نے بھیجا اوطاس کی طرف ابو عامر الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابو موسیٰ الاشعری کے بھائی تھے، تو وہ گئے وہاں پہ کچھ لوگوں کے ساتھ، لیکن وہاں پہ ان سے جھڑپ ہو گئی، اس میں وہ بیچارے شہید ہو گئے، مارے گئے۔ پھر ابو موسیٰ الاشعری کو بھیجا آپ نے، ان سے کہا، انہوں نے آخر ان سے قتال کیا، اور یہاں تک کہ ان پر فتح پائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ اللہم اغفر لعبید ابی عامر و اہلہ، کہ اللہ ابو عامر، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، ظاہر ہے کہ ایک فطری سی چیز ہے کہ کیا وجہ، ہم نے بھی تو جانیں قربان کی ہیں، ہم بھی تو یہاں پہ جہاد پہ آئے تھے، ہم بھی تو قتال میں تھے، ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، آج آپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، اور ان سب کو جو آپ کے تھے مکے والے تھے ان کو آپ نے دے دیا، تو ایک بات پیدا ہوئی۔ تو انہوں نے پھر سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کیا آپ نے اپنی قوم میں سب کچھ تقسیم کر دیا مکے والوں میں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا؟ اور تو آپ نے فرمایا کہ سعد تم کیا سوچتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے، تم بھی اسی طرح سوچ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنی قوم کے ساتھ ہوں، ظاہر ہے کہ وہ ایک چیز جو ان کے ہاں ہے میرے دل میں ہی پیدا ہوئی۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، لاؤ سب کو بلاؤ اور یہاں پہ اس میدان میں یا اس وادی میں جمع کر لو ان کو۔ تو کچھ مہاجرین بھی آ گئے، تو انہیں ہٹا دیا گیا کہ نہیں، اب آپ کا مسئلہ نہیں، آپ ہٹ جائیں، اور صرف جو انصار ہیں وہی آئیں گے، انصار سے بات کی۔ اور پھر جب وہ آ گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے انصاریو، یہ مجھے کیا تم سے بات پہنچی ہے، یہ تم نے اپنے دلوں میں یہ کیا محسوس کیا ہے؟ کیا میں تمہارے پاس جب آیا تھا تو تم گمراہ تھے، اللہ نے ہدایت دی میری وجہ سے؟ تم لوگ فقیر تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں متحد کر دیا، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ وہ ہر بات میں یہی کہتے تھے کہ اللہ و رسولہ امن و افضل، اللہ اور اس کے رسول کی ہم مانتے ہیں، احسان مانتے ہیں، اور انہی کی افضلیت مانتے ہیں۔ تو آپ نے پھر یہی کہتے کہ اے انصار جواب دو، جواب کیوں نہیں دیتی؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا کہیں ہم، کس بات کو کہیں؟ تو یہی کہو کہ للہ و رسولہ المن والفضل، کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی تمام احسان ہے، تمام فضل انہی کے لیے ہے، تمام ان کا ہی یہ دیا ہوا ہے۔ تو پھر آپ نے ان کی طرف سے بھی کہا، ان کی تمہارے دل میں جو ہے اس کو بھی آپ نے سامنے کھڑا کیا کہ اللہ کی قسم اگر تم چاہتے تو تم کہہ سکتے تھے کہ تم نے مجھے سچا مانا اور مجھے پوری طرح میری مدد کی، اور پھر تم نے مجھے جگہ دی، تو ساری دنیا نے مجھے جھٹلایا، تم نے مجھے مانا اور مجھے سچ مانا۔ میں اس طرح ایک طرح سے الگ تھلگ تھا، تم نے میری مدد کی۔ میں وہاں سے مکے سے نکل کر آیا تھا، تم نے پناہ دی۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، تم نے ہر طرح سے میری مدد کی۔ تو اے معاشر الانصار، اے انصاریو، تم نے جو کچھ دنیا کے بارے میں جو سنا ہے وہ اپنے دلوں میں محسوس کیا کہ تمہیں اس دنیا سے بھی کچھ ملتا، وہ بھی تمہیں، اور تاکہ تم
اس کے ذریعے سے میں نے تو ان لوگوں کو اس لیے دیا ہے تاکہ ان کے اسلام کو مضبوط کروں، ان کی تالیف قلب کے لیے میں نے ان کو دیا ہے، اور میں نے تمہیں تمہارے اسلام پر چھوڑ دیا ہے۔ تو اے انصاریوں، تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اپنے خیموں کی طرف، اپنے گھر کی طرف رسول اللہ کو لے کر جاؤ، رسول اللہ تمہارے ساتھ ہوں، وہ تمہارے ساتھ جائیں تمہارے گھر کی طرف۔ اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے کہ وہ جو لے جا رہے ہیں تم اس سے بڑھ کر جو چیز لے کر جا رہے ہو اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہے، اور اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ہوتا، میں بھی انصاری ہوتا۔ لوگ جو چاہیں جہاں چاہیں چلے جائیں، کسی وادی میں جائیں، کسی بھی راستے میں جائیں، میں ہمیشہ انصار کے ساتھ جاؤں گا، میں انصار کی وادی، انصار کا راستہ وہ اختیار کروں گا، ان کے ساتھ چلوں گا۔ انصار تو میرے دل کے ساتھ ہے، شعار کہتے ہیں مجھے دل کے ساتھ، جسم کے ساتھ ہوتا ہے، اور لوگ تو دثار ہیں، وہ تو صرف اوپر کے کپڑا ہے صرف، اصل میرے جسم کے جو ٹکڑے ہیں میرے جسم کے ساتھ ہیں وہ انصار ہیں۔ اور پھر آپ نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ انصار پہ اپنا رحم فرما، انصار کی اولاد پہ رحم فرما، اولاد کی اولاد پر رحم فرما، ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دے۔ تو یہ سن کر وہ اتنا روئے ہیں کہ ان کی داڑیاں بھی بھیگ گئی۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھا دیا کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہوتی، تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دنیا مانگ رہے ہو، بھیڑ بکریاں مانگ رہے ہو، تمہیں اللہ نے تو کتنی بڑی سعادت دی ہے، کتنا بڑا تمہیں انعام دیا ہے کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ لوگ تو بھیڑ بکریاں لے کر چلے جائیں گے، لیکن تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر جاؤ گے، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو لہذا پھر ان کو یہ بتا دیا، اور پھر انہوں نے یہی کہا کہ رضینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسما وحظا، ہم راضی ہیں، ہم رسول اللہ پہ راضی ہیں کہ ہماری جو بھی حصے ہیں، ہمارا جو کچھ بھی ہے صرف رسول اللہ سے مل گئے ہمیں، بس اب اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپسی کا سفر شروع کیا، اور وہیں پر ہی پھر آپ کی رضائی بہن تھی شیمہ بنت الحارث ابن عبد العزہ، وہ آئیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ تو آپ نے پوچھا اس کی کیا علامت ہے، کوئی علامت ہے تمہارے پاس، کوئی دلیل ہے، کوئی آ کے ایسے ہی کہہ دے کہ میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی رضائی ماں ہوں؟ یہ تو انہوں نے کہا ہے میری پیٹھ کے اوپر آپ نے ایک دفعہ اپنے دانتوں سے چبایا تھا، اس کے نشان ہے میرے جسم پہ، اور میں نے آپ کو اٹھا رکھا تھا اور آپ نے اس طرح میرے دانتوں سے اس طرح وہاں پہ کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علامت پہچان لی، تو آپ نے فوراً ان کے لیے چادر بچھائی، ان کو بٹھایا وہاں پر، اور پھر ان سے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو، رہنا چاہتی ہو میرے ساتھ، تو میں پورے اکرام کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ تمہیں رکھوں گا، اور اگر تم واپس جانا چاہتی ہو اپنی قوم میں تو پھر میں تمہیں کچھ دے دلا کر میں رخصت کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ جو دینا چاہیں دے دیجئے اور مجھے واپس بھیج دیجئے، میں واپس اپنی قوم میں ہی جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے ان کو ایک غلام دیا جس کو مکحول، اور ایک لونڈی دی، تو ان دونوں کی انہوں نے آپس میں شادی کر دی، اور پھر انہی سے ہی اولاد نکلی۔ اور بعض جگہ یہ آتا ہے کہ وہ انہوں نے مسلمان ہو گئی تھی، اسلام قبول کر لیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 غلام اور ایک لونڈی دی تھی، اور بکریاں بھی اور جانور بھی، یہ سب کچھ ان کو دیا تھا۔ تو یہ سب اس تعلق کا خیال رکھتے ہوئے کہ یہ علاقہ وہی ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ نے بھیجا تھا دودھ پینے کے لیے، اور آپ حلیمہ سعدیہ کے ہاں گئے تھے اور وہاں آپ نے وہ وقت گزارا تھا، اور یہی آپ کی بہن تھی شیمہ بنت الحارث، یہ آپ کی بہن تھی، آپ کو گود میں لیتی تھی، تو اسی لیے آپ نے بہت اکرام کی، تکریم کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح یہ اکرام کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اخلاق تھا، بہترین اخلاق جو تھا وہ آپ نے کیا ہے۔ اب اس کے بعد معاملہ آتا ہے کہ حوازن کا ایک وفد آیا اس تمام واقعے کے بعد، وہ 14 افراد تھے، ان کے جو سردار تھا زہیر ابن سرد، اور اسی میں تھا ابو برقان جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی چچا ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ ہم پر احسان کریں کہ جو کچھ بھی آپ نے یہ
لیے ہیں، عورتیں بچے غلام بنائے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دیں، اور جو ہمارا مال ہے وہ واپس کر دیں. یعنی آپ کا احسان ہوگا، ہمارا نقصان ہو گیا، اتنا سارا ہمارے جانور بھی گئے، ہماری عورتیں بچے بھی گئے، کیا رہ گیا؟ تو لہذا اگر آپ احسان کر دیں ہم پر، ہمیں معاف کر دیں اور ہمیں دے دیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو میرے ساتھ یہ لوگ سب ہیں، یہ جو مجاہدین ہیں سب جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، سپاہی ہیں، اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ جو بات ہے وہ صحیح بات ہونی چاہیے، اور تمہارے جو اولاد ہے، تمہاری عورتیں ہیں، یہ مجھے زیادہ بہتر ہیں، مال سے زیادہ ان کی مقام ہے. تو ان کا نہیں، اس کو نہیں ہم دیکھنا چاہتے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں ہمیں. تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کل صبح دیکھیں گے، تو اب جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی سفارش کو لائیں، صحابہ سے کہیں، کچھ کہیں کہ کسی طرح یہ چھوڑ دیں، ہمارے ساری جو عورتیں بچے ہیں ان کو چھوڑ دیں، واپس کر دیں. تو صبح ہوئی تو وہ کھڑے ہو کے انہوں نے پھر یہی کہا مسلمانوں کے سامنے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میرے لیے ہے اور بنی عبد المطلب کے لیے ہے وہ تو ٹھیک ہے، تمہارا ہے، لے جاؤ. باقی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ معاف کر دیں اور تمہیں دے دیں تو ٹھیک ہے. تو مہاجرین اور انصار نے کہا کہ جو کچھ بھی ہمارا ہے وہ بھی رسول اللہ کے لیے، تو ٹھیک ہے ہم بھی دے دیتے ہیں. انہوں نے بھی اس طرح کہہ دیا. اور اقرا ابن حابس تو اس نے کہا کہ نہیں ہم تو نہیں دیتے. اس طرح عیینہ ابن حصن نے کہا، بنو فزارہ نے، اور لوگ بھی اس طرح کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں دیتے، ہم نہیں دیں گے، ہم نے مل گیا بس، ختم بات. بہرحال تو عباس ابن مرداس نے بھی یہی کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں کمزور کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ لوگ آئے ہیں اس طرح سے اسلام قبول کرنے کے لیے، اور میں نے اسی لیے پھر ان کی جو بھی یہ عورتیں بچے تھیں ان کو روک کے رکھا تھا، اور ان کو میں نے یہ دیا تھا، اختیار دیا تھا کہ اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، اور تاکہ وہ ان کے اوپر ایک احسان بھی ہو جائے گا اور وہ اسلام کے قریب بھی آ جائیں گے، اس لیے میں نے چاہا تھا. تو بہرحال کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو واپس کر دیا، دے دیا، اور بہت کم لوگ ایسے رہے جنہوں نے نہیں واپس کیا اور نہیں دیا ان کو. تو بہرحال اب یہ ان کا معاملہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ معاملہ جو تھا وہ قتال اور جہاد کا تھا، اس میں کیسے آپ وسلم کسی کو مجبور کر سکتے تھے، یہ ہو نہیں سکتا تھا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مدینہ، تو اس سے پہلے ہم یہ بھی ایک اور واقعہ بھی آ جاتا ہے مدینہ جانے سے پہلے، اور وہ ہے طائف کا معاملہ. اس لیے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اب یہ لوگ جو حنین سے یا حوازن کے قبیلے کے دوسرے یہ لوگ جا کے اب وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ کوشش کریں گے کسی طرح مسلمانوں پر پھر حملہ کریں، مسلمانوں کو پھر بے چین کریں، پریشان کریں. تو اور اس سے پہلے آپ نے طفیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ وہاں پہ بت تھا عامر ابن حمامہ دوسی کا، ذی الکفین اسے کہتے تھے، دونوں ہاتھوں والا، کہ جاؤ اس کو جا کے توڑ دو، ہدم کر دو، ختم کر دو. تو وہ گئے، وہاں جا کر انہوں نے اس کو گرا دیا، توڑ دیا، اور اس کو آگ لگا کے بالکل ہی ختم کر دیا. پھر اسے اپنی قوم کے لوگوں کو بھی ساتھ لے کر آئے، اور اس کے بعد پھر وہ 400 ان کے وہاں کے لوگ تھے وہ ان کے ساتھ آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کی جانے سے پہلے، اور ایک اسی طرح کا ایک منجنیق جو ان کی توپ تھی اس وقت کی جس سے وہ استعمال کیا کرتے تھے وہ تھے، اور اسی طرح جو دبابہ اس وقت کہا کرتے تھے کہ وہ بھی ان کی آلات حرب میں سے تھا، لکڑی سے بناتے تھے، اس کے اوپر وہ چمڑا چڑھا کے، اور اس کے بعد پھر لوگ اس کے اندر ہوتے تھے، اور پھر وہ اس طرح اپنے آپ کو بچا کے جو قلعہ ہے اس کی دیوار میں سوراخ کرنے کے لیے، اس کو ڈھانے کے لیے وہ استعمال کرتے تھے. اور اسی طرح منجنیق جس کے اندر وہ کا معاملہ جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچا، اور یہ لوگ جو تھے اب وہ جو اس بات پہ مصر تھے کہ اپنی مرضی چلائیں گے وہ نہیں ہو سکا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکمت بھرا معاملہ تھا کہ آپ نے اس وقت ان کو چھوڑ دیا اور واپس آ گئے، اس لیے کہ وہ جیسے کہ نوفل نے کہا تھا کہ اس وقت تو یہ پھنس چکے ہیں، اب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر آپ لڑیں گے تو ٹھیک ہے لڑ لیں، لیکن اگر چھوڑ بھی دیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کچھ نہیں کر سکتے ہم یہ. تو یہی آپ نے سمجھا، اور پھر آپ واپس آ گئے.
اور مکہ میں جتنا عرصہ رہے نماز قصر پڑھتے رہے. پھر آپ حوازن چلے گئے تھے، وہاں پہ قتال کیا. پھر آپ طائف گئے، وہاں پہ ان کا محاصرہ کیا اور وہاں پہ رہے. تو اس کے بعد پھر آپ وہ واپسی کا سفر کیا. شوال میں شروع ہوا تھا رمضان، شوال، پھر ذی القعدہ میں یہ پھر آپ واپس آئے ہیں اور آپ واپس آ کر مدینے پہنچ گئے ہیں. اور یہاں پہ پھر آپ کا اگلا جو مرحلہ تھا وہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہے غزوہ تبوک کا مسئلہ. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی اسی طرح کے ان معاملات اور غزوات سے ہی تعبیر ہے کہ آپ اصل میں کبھی بھی اس طرح آرام اور سکون سے نہیں بیٹھ سکے. اگر بیٹھے ہیں تو وہ بہت کم عرصہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اتنی ہمت، طاقت اور اتنا بڑا مقام دیا تھا، وہ اسی لیے پھر آپ سے وہ کام لیا کہ پورے جزیرہ عرب جو ہے وہ آپ کے سامنے سرنگوں ہو گیا اور سب کے سب اسلام قبول کرنے پہ تیار ہو گئے. اور اب جو یہ کچھ بیرونی باتیں تھیں وہ غزوہ تبوک کا معاملہ تھا، اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم کی سیرت کو سمجھنے، اس سے درس حاصل کرنے، عبرت حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.